إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العالمین کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. دین اسلام مکمل طور پر نظام زندگی ہے اور دستور حیات ہے. پوری انسانیت کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اسلام نے بتلایا ہے کہ ایک آدمی کس طرح اپنی زندگی دنیا میں گزارے گا اور کس انداز میں ان کا رہن سہن ہوگا، عبادتیں کس طرح سے کرے گا، اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو کس طرح سے وہ بنا لے گا. چونکہ آخرت
کہ زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، کہ دنیا میں جا کر تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا جو اپنی پوری زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ جو شخص تسلیم کرے گا، ان کے مطابق زندگی کو گزارے گا، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا اسلامی معاشرہ اور اس کی ذمہ داریاں۔ پچھلے کئی خطبوں میں سے حسد بتلایا گیا کہ حسد کس کو کہتے ہیں، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، حسد کرنے کے اسباب کیا ہیں، لوگ کیوں ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں، نیز ایسا کرنے والا ان کا انجام کیا ہے، ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کی وضاحت کی گئی۔ آج کے خطبے میں یہ بتایا جائے گا کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اس میں بسنے والے مسلمان ان کی آپس میں ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں اور معاون ہوتے ہیں۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ویأمرون بالمعروف اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ مسلمان مرد اور عورتوں کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ مسلمان مرد اور عورتیں نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین رحم و کرم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے تعلق سے اس میں بتلایا گیا کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے لوگ، بسنے والے مسلمان مرد اور عورتیں کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، غمگسار ہوتے ہیں، دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تو ان کو روکتے ہیں، جو کہ اس برائی کا انجام بڑا خطرناک ہے، بڑا بھیانک ہے، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ خود نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ جب ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، دنیا میں بھی یہ رحمتوں کے مستحق ہیں اور آخرت میں بھی کیا یہ رحمتوں کے اور جنت کے مستحق ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔
قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوۃ، یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیا بتلایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو بہتر رکھو۔ فاصلحوا بین اخویکم، جب مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی بہن ہیں، تو تم اپنے تعلقات کو، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھو۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے۔ مومن مرد آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے اگر لڑ پڑے، یا مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، یا مومن مرد مومنہ عورتوں سے، مومنہ عورتیں مومن مردوں سے لڑ پڑے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ دیکھ کر تماشا بھی نہ بنے ہو، لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ معاملہ وغیرہ یہ سب کچھ کیا ہے ہو رہا ہے، اور دیکھ کر تماشا کیا ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، بنے بیٹھے ہیں، نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کی کوشش کرو، اپنے بھائیوں کے درمیان تم مصالحت کرو، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے، محبت پیدا کرو، درار جو آ چکا ہے، رنجشیں جو آ چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اور دونوں میں کس طرح سے میل ہوگا، ملاپ ہوگا، آپسی رنجش، آپسی دشمنی، آپسی عداوت، آپسی حسد، بغض و کینہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں دونوں کے اندر سے یا دونوں فریق سے کس طرح سے کیا ہے ختم ہوں گی، اس کی کوشش میں تیسرے لوگوں کو لگ جانا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پرسان حال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، ہمیشہ ان کی مدد کی فکر میں لگا رہتا ہے، انہیں آرام پہنچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بستے ہیں، ان کا رہن سہن، ملنا جلنا، آپسی تعلقات جب یہ ہوتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان میں سے کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں تو کچھ نوکر بھی ہوتے ہیں، کچھ مالک ہوتے ہیں، کچھ نوکر ہوتے ہیں، کوئی ٹیچر ہوتا ہے تو کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی خریدار ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ کیا ہے معاشرے میں موجود ہیں۔ کس کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا ہے، برتاؤ کرنا ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہمیں کیا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دکاندار کو اپنے خریدار کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے، ایک ٹیچر کو اپنے کیا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا چاہیے وغیرہ، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اس چیز کی کیا ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ درخت یہ بھی کیا ہے جھنڈ میں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے یہ کھڑے ہیں، پیڑ پودے، ان کا ملنا جلنا ایک دوسرے سے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ان کے درمیان کیا ہے کوئی معاملہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک جماعت میں ہے۔ لیکن انسانوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، تو ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، یہ ایک دوسرے سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب تعلقات ہوں گے، ملنا جلنا ہوگا، تو اس میں کیا ہے کبھی کوئی بات کسی طرف سے کیا ہے ہو گئی، کوئی بات کسی کی طرف سے کیا ہے آ گئی،
वगैरह, कभी क्या है नाचाकी पैदा हो गई, कभी दरार पैदा हो गया, कभी दुश्मनी पैदा हो गई, कभी नफरतें पैदा हो गई, कभी रंजिशें पैदा हो गई वगैरह। ये आपस के मिलन और मिलने और जुलने की वजह से ये सारे इम्कानात मौजूद हैं कि एक साथ बसने वाले इंसानों में ये चीजें क्या है पाई जाएंगी। कभी झगड़ा होगा और कभी लड़ाई होगी, कभी जंग होगी, कभी लोग ऊंची आवाज से बोल देंगे और कभी कोई नीचे हो जाएंगे, कभी कोई जालिम होगा मुआशरे में, कभी कोई मजलूम होगा, कभी कोई ताकतवर होगा, कभी कोई कमजोर होगा, कभी कोई बादशाह होगा, कभी कोई पब्लिक और रियाया होगा, कभी कोई आका होगा और कभी कोई उसका नौकर होगा। ये सारे मामलात क्या है आपस में होंगे, लेकिन इन सारी चीजों को क्या है कि होने के बावजूद फअस्लिहू बैन अख्वैकुम इन्नमल मुमिनूना इख्वा। कुरान की इस तालीम को याद रखना है कि कुरान ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई करार दिया है, आपस में एक दूसरे की बहन करार दिया है और इनकी सिफतें बतलाई है कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें ये आपस में एक दूसरे के भाई बहन है। ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपस में ये एक दूसरे के मददगार होते हैं, गमगुसार होते हैं और आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हाल होते हैं। और जब माशरे में किसी को क्या है बुराई का काम देखते हैं तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और जो लोग बिगड़े हुए हैं ये मुसलमान मर्द और औरतों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको राह रास्ते पर लाए, उनको सिरात मुस्तकीम पर लाए, उनको समझाए कि तुम्हारा काम गलत है, इस्लाम के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है, इसलिए तुम इन कामों को छोड़ दो और सही रास्ते में आ जाओ। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। ये इस्लामी माशरे में और सोसाइटी में बसने वाले मर्द और औरत जो मुसलमान है ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को भलाई का हुक्म दे और लोगों को बुराई से रोके, नमाज की पाबंद बने। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनको भी पाबंद बनाए, उनको समझाए कि नमाज पांचों वक्त क्या है जरूरी है, वाजिब है हर इंसान के ऊपर। साल में ज़कात एक मर्तबा वाजिब है, अगर निसाब को माल पहुंचता है तो इस तरह के क्या है तलकीन आपस में एक दूसरे को करते रहे, नसीहतें करते रहे और अल्लाह के अजाब से लोगों को डराते रहे और जन्नत की खुशखबरी देते रहे, अल्लाह के इकाब से लोगों को डराते रहे, अल्लाह के गजब से लोगों को डराते रहे वगैरह। ये इस्लामी मुआशरा की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामी मुआशरे में बसने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अख्वैकुम। आइए एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं। एक ट्रेन गाड़ी, मेरे ख्याल से हर आदमी आजकल ट्रेन में क्या है चढ़ा होगा। एक डब्बे में मान लो कि ट्रेन काफी दूर क्या है जा रही है और आप भी उसमें सवार हैं, आप भी उसमें क्या है सवार हैं। आपको यहाँ से क्या है दिल्ली जाना है या आप दिल्ली से क्या किसी एक डब्बे में आप सवार हुए और फिर उसी डब्बे में आप ही की सीट के बगल में एक अजनबी क्या है अनजान आदमी जिसको आप जानते नहीं हैं वो मिलता है। दोनों क्या है बैठे हैं, थोड़ी ही देर में दोनों में तारुफ होता है, एक दूसरे से क्या है पूछने के बाद मालूमात हो जाती है। क्या आप कहते हैं कि मुझे क्या है कलकत्ता जाना है और फला मोहल्ले में जाना है, वो भी आदमी आपको यही कहता है कि मुझे भी वहीं जाना है और उसी मोहल्ले में जाना है। इतना कहने के बाद अब बताइए, इससे पहले दोनों अनजान थे, एक दूसरे को नहीं पहचान रहे थे, लंबा सफर है और कहां से कहां आपको जाना है और वहां आपका कोई यारो मददगार नहीं है। ये दोनों मुसाफिर और भी लोग हैं, लेकिन दोनों जब ये बातें होती हैं कि मुझे भी वहीं जाना है जहां आपको जाना है, तो अब बताइए दोनों में ताल्लुकात बढ़ने लगते हैं कि नहीं, मोहब्बत बढ़ने लगती है कि नहीं, प्यार होने लगता है कि नहीं, यकीनन होने लगता है। आपसी ताल्लुकात बनने लगते हैं कि मुझे भी वहीं जाना है आपको भी वहीं जाना है। अब एक दूसरे के सामान की हिफाजत के ताल्लुक से भरोसा करने लगते हैं कि भाई ये सामान देखना, आपको भी वहीं जाना है मुझे भी वहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में क्या है पेशाब पखाने से आता हूँ। वो आदमी अपनी जिम्मेदारी के साथ सामान को देखता है, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि ये आदमी हमारा हम सफर है, हमको जहां तक जाना है वहीं तक ये भी जाएगा, जिस मोहल्ले में हमको जाना है उसी मोहल्ले में ये भी जाएगा। ये उल्फत पैदा होती है और ये जिम्मेदारी बनने लगती है कि नहीं, इसके सामान की निगाहदाश्त और हिफाजत करनी ये हमारी जिम्मेदारी बन गई।
ٹرین رکتی ہے کہیں، اسٹیشن کیا ہے، ان میں سے ایک آدمی اترتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان لے آئے، دوسرا آدمی یہ ذمہ داری نبھاتا ہے کہ ان سامانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان سامانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ میں نے بتلائی کہ دونوں کو ایک ہی جگہ جانی ہے، اس وجہ سے دونوں میں انسیت پیدا ہو گئی، دونوں میں پیار پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ اور ایک دوسرے کے سامان کی حفاظت کرنے کے تعلق سے سوچنے لگے، ذمہ داری لینے لگے۔ مسلمانوں، ایک مثال کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہو، ایک رسول کے ماننے والے ہو، ایک کعبہ، ایک ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہو، پانچوں وقت کیا ہے نماز پڑھنے والے ہو، سب کا منشا جہنم سے بچ جائے اور جنت چلے جائیں، سب کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فکر ہے کہ جنت جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، محمد الرسول اللہ آخری نبی بھی ایک، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سب کچھ ہے تو پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں، ایک دوسرے کی حاسد کیوں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں کینہ کیوں رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں نفرتیں کیوں رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں بغض کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ سب کا راستہ ایک ہے، سب کی منزلیں ایک ہیں، سب کو جانا ایک ہی جگہ ہے، کیوں نہیں ان دونوں مسافروں کی طرح آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ دار بن جائیں، ایک دوسرے کے سامان کی نگہداشت کی ذمہ داری لے لیں اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، ان کی آبرو سے کھیلنے والا نہیں، ان کو ذلیل کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، 313 مسلمان ہیں، ہزاروں میں کافر ہیں، مسلمانوں کا غلبہ ہوا، کافر آخر میں شکست کھا گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، 70 لوگ کافروں میں سے قید کر لیے گئے۔ مصعب ابن عمیر کا بھائی عدی ابن عمیر بھی قیدیوں میں سے ہے۔ اب ایک مسلمان مصعب ابن عمیر کے بھائی عدی ابن عمیر کو رسیوں میں باندھ رہا ہے مضبوطی سے، مصعب ابن عمیر سامنے کھڑے ہیں، ان کے بھائی کو دوسرے مسلمان باندھ رہے ہیں رسیوں میں، جکڑ رہے ہیں رسیوں میں۔ یہ عدی ابن عمیر چونکہ کافر ہے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا، گرفتار ہو گیا، مسلمان باندھ رہا ہے، رسیوں میں جکڑ رہا ہے۔ اب یہ مصعب ابن عمیر تو عدی ابن عمیر کیا ہے، اپنے بھائی مصعب ابن عمیر، دونوں سگے بھائی ہیں، مصعب ابن عمیر کی طرف دیکھتے ہیں جو سامنے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر تم میرا اپنا سگا بھائی ہو، دونوں کا باپ ایک ہے، ایک ہی نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی ماں ایک ہے، ایک ہی ماں نے دونوں کو جنم دیا ہے، اور تم سامنے کھڑے ہو کر مجھے بندھوا رہے ہو کہ ایک مسلمان مجھے رسیوں سے باندھ رہا ہے اور تم کچھ کہہ نہیں رہے ہو، روک نہیں رہے ہو۔ ہم دونوں آپس میں ایک بھائی ہیں، ماں باپ ایک ہے۔ جانتے مصعب ابن عمیر نے کیا جواب دیا اس موقع پر کہ ہم دونوں کا خونی رشتہ ایک ضرور ہے، کہ دونوں کی ماں ایک ہے، دونوں کے باپ ایک ہیں، یہ ضرور ہے، لیکن میرے ساتھ ایمان ہے، تمہارے ساتھ ایمان نہیں ہے، دونوں میں کیا ہے، ایمان کا رشتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو جواب دیا، ایمان کا جو رشتہ ہوتا ہے اور اسلام کا جو رشتہ ہوتا ہے خونی رشتے سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، خونی رشتے سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے، یہ ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔
کہ خونی رشتہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور تم مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں آئے تھے, تم مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے, اس لیے ہماری طرف سے کیا ہے تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی. خونی رشتہ الگ ہے اور ایمان کا رشتہ الگ ہے. تم مومن ہو جاتے, ایمانی رشتہ ایک ہوتا, پھر دونوں ایک ہوتے, ابھی دونوں الگ ہیں. تو ایمانی رشتہ خونی رشتوں سے اونچا ہوتا ہے, عرفہ ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری, یہ اسلامی معاشرہ ہے, یہ اسلام تعلیم دیتا ہے اس کی کہ آپس میں جب لوگ لڑے, آج کا معاشرہ میں آپ کو بتلاؤں معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ, ہوتا کیا ہے. جہالت کیسی ہے کہ اپنا قبیلہ ہے, اپنے کیا ہے پڑوسی ہیں, اپنے ہی کیا ہے رشتہ دار ہیں, غیر سے کیا ہے لڑائی ہوئی, تو میں ہوئی, اور غیر جو وہ حق پہ ہے, غیر حق پہ ہے, یہ لوگ کیا ہے ناحق پہ ہیں. لیکن ایک آدمی اپنے ہی رشتہ ہے, اپنے ہی پڑوسیوں کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے ہی قبیلے کے ساتھ دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ قبیلے کے لوگ ہیں, میرے یہ رشتہ دار ہیں, میرے یہ پڑوسی ہیں, میرے یہ خونی رشتہ دار ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ناحق پر ہے, حق میں وہ ہے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اسلامی معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اگرچہ یہ پڑوسی ہیں, اگرچہ یہ رشتہ دار ہیں, اگرچہ ہمارے قبیلے کے یہ ہیں, لیکن چونکہ یہ حق پر نہیں ہے اس لیے ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. جو ایک غیر اجنبی کیا ہے ان سے کیا ہے تو میں ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی, جنگ ہو رہی ہے, وہ چونکہ حق پہ ہے اس لیے ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. خونی رشتے کو نہیں دیکھنا ہے, قبیلے کے رشتے کو نہیں دیکھنا ہے. اس کو عصبیت بولتے ہیں, اس کو تعصب بولتے ہیں, جو اسلام میں حرام ہے, اور اس کو جہالت کا کیا ہے کام کہا ہے. یہ دور جاہلیت کی صفت ہے, یہ دور جاہلیت کا کام ہے کہ لوگ کیا ہے اس طرح سے کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دیا کرتے تھے, چاہے حق پہ ہو چاہے حق پہ نہ ہو. لیکن ہمارا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. یہاں حق دیکھا جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے. حق والوں کا ساتھ دیا جاتا ہے, ناحق والوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا ہے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, فاصلحوا بین اخویکم. یہ قرآن کی تعلیم ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ, مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم بہت بڑا جرم ہے, بڑا سنگین معاملہ ہے کہ مظلوم کی دعائیں اور ان کا ہاتھ جب اٹھتا ہے دربار الہی میں, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مظلوم کی فریاد کو اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کوئی روک دے. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ان کی آواز کو سنتا ہے, عرش الہی تک کیا ہے ان کی فریاد پہنچتی ہے, اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین مظلوم کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مظلوم نمازی ہے یا نہیں, اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مظلوم کیا ہے گناہگار ہے یا پرہیزگار ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مظلوم جن پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ مظلوم ہے. اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے, فوراً ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مظلوم کی مدد ہوتی ہے. اس لیے مسلمانوں کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے ڈرو, روح کانپ جائے, رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ تم کسی ادنا مسلمان پر یا ادنا کسی غیر مسلمان پر ظلم کرو. کسی غیر مسلم پر بھی ظلم کرنا اسلام نے برداشت نہیں کیا. چہ جائے کہ کسی مسلمان بھائی پر تمہارا ظلم ہو, تشدد ہو,
नाइंसाफी हो, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। कुरान कहता है अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ला यज़लिमुहु, उनके ऊपर जुल्म नहीं करता है। वला युस्लिमुहु, और ना अपने मुसलमान भाई को बेयारो मददगार छोड़ता है कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मुआशरे में सताया जा रहा है, मुल्क में सताया जा रहा है, तहोबाला किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उनके साथ जुल्म तशद्दुद हो रहा है, और लोग खड़े होकर देख रहे हैं और उनको क्या है, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, उनको बचा नहीं रहे हैं। कुरान अल्लाह के रसूल कहते हैं वला युस्लिमुहु, एक मुसलमान की सिफत ये नहीं होती है कि अपने मुसलमान भाई को बेयारो मददगार छोड़ दे और जालिमों के हवाले कर दे, ये मुसलमानों की सिफत नहीं। मुसलमान मुसलमान के भाई है, ना तो उन पर जुल्म करते हैं, ना तो अपने मुसलमान भाई को जालिम के हवाले करते हैं, जालिम के हवाले नहीं करते, बल्कि कुरान इस्लाम की ये तालीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उनसुर अखाका जालिमन औ मज़लूमन, अपने मुसलमान भाई की मदद करो, उनसुर अखाका, अपने भाई की मदद करो, जालिमन, चाहे वो जालिम हो, और मज़लूमन, चाहे वो मज़लूम हो, जालिम हो चाहे मजलूम हो, उनकी मदद करो। जालिम मजलूम की मदद तो समझ में आई कि जुल्म जिन पर किया जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, ये तो समझ में आ गया। सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, मजलूम की मदद तो समझ में आ गई, लेकिन जालिम की मदद हमें समझ में नहीं आई कि एक आदमी जुल्म कर रहा है, हम उनकी मदद कैसे करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस जालिम का हाथ रोक लो, उसका जुल्म रोक दो, उसका तशद्दुद रोक दो, कि जिनके ऊपर उनके जुल्म के हाथ उठे हुए हैं वो रोको, जिनकी तरफ उनकी निगाहें जुल्म के उठी हुई हैं वो रोक दो, जिनकी तरफ क्या है उनका जालिमाना तशद्दुद बढ़ रहा है उनको तुम्हें रोक दो, ये उनकी मदद करना हुआ। अगर तुमने जालिमों को नहीं रोका तो गोया कि आप जालिमों के साथ हैं और मजलूम पर तुम्हारा भी जुल्म हो रहा है। ये इस्लाम की तालीम। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, अपने भाई चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो, उनकी तुम मदद करो। ये कुरान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, ये इस्लामी तालीम है। मुसलमान ऐसे होते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना तो जुल्म करते हैं ना जालिमों के हवाले करते हैं। और फरमाया, सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मन काना अला हाजती, जो आदमी अपने क्या है भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहता है, जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह ताला उसकी जरूरत को पूरी करने में लगा हुआ। जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उस आदमी की मदद में लगा रहता है। जो आदमी अपने मुसलमान भाई की किसी भी मुसीबत को दूर करता है दुनिया में, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह ताला उस आदमी की मुसीबतों को कयामत के मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर करेगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कि जो अपने भाई की जरूरत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह उसकी जरूरत को पूरी करने में लगा रहता है, उसकी मदद में लगा रहता है। जो आदमी किसी मुसलमान भाई के जुल्म को देखकर बर्दाश्त नहीं करता है, उनकी नुकसान को देखकर बर्दाश्त नहीं करता है, उनकी मुसीबतों को हल्का करने और उनकी मुसीबतों को दूर करने के ताल्लुक से कोशिश में लगा रहता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं लोगों की मुसीबतों को क़यामत के दिन ऐसे लोगों की मुसीबतों को अल्लाह ताला दूर करेगा। वमन सतरहु मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा, जो आदमी अपने मुसलमान भाई की इज्जत और आबरू में सतरपोशी करता है, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखता है, ऐब पोशी करता है, छुपाता है उनके उयूब को, छुपाता है मुसलमान भाई के क्या है उयूब को, सतरपोशी करता है जो आदमी, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल कहते हैं सतरहुल्लाहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। जो आदमी अपने मुसलमान भाई की गलतियों और उनकी खामियों पर यहाँ पर्दा डाल रहा था और उनकी इज्जत को उछाल नहीं रहा था, जलील नहीं कर रहा था, रुस्वा नहीं कर रहा था, लोगों में ग़ीबत और चुगली नहीं कर रहा था, उनकी
کے عیوب پر پردہ ڈال رہا تھا۔ ومن ستر، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو چھپاتا ہے، ان کی آبرو کو چھپاتا ہے، ان کی عزت کو ڈھانپتا ہے، ان کو بے آبرو نہیں کرتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ ان کی عزت پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دھاوا نہیں ڈالے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات، یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا ہے کس طرح سے رہے، کس طرح سے ان کا خیال رکھے۔ یہ کیا ہے اسلامی تعلیم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو جنہوں نے دنیا میں چھپایا اور ان کی عزت و آبرو کے ساتھ چاہے خلوار نہیں کی، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے دور کر دے گا۔ جہنم سے کیا ہے ان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دور کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور جن کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے مسلمان کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان ان کی زبان سے اور ان کے ہاتھ سے محفوظ رہے، نہ تو زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے محفوظ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ، جن کے اندر کیا ہے یہ صفت آ جائے اور کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اور وہ مسلمان کیا ہے مطمئن ہے، اطمینان سے سانس لیتا ہے کہ یہ ہمارا مسلمان ہے، ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اس معاشرے میں بسنے والا وہ مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے بغل میں بسنے والا مسلمان، میں ان کی زبان سے محفوظ نہیں، میں ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں، کبھی بھی اپنی زبان سے مجھ پر کیا ہے گالی گلوچ کر سکتا ہے یا کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، یا اسی طرح سے اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت اور قوت سے مجھ پر ظلم ڈھاتا ہے، ہمیشہ مجھ پر کیا ہے تانا دیتے رہتا ہے، ڈراتے رہتا ہے، طاقت کا دھوس دکھاتے رہتا ہے، یہ مسلمان کیا ہے گھر بیٹھے محسوس کر رہا ہے اس مسلمان کے لیے خیر نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس کے کیا ہے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر ان کے ایمان میں صبح ہونے لگے گا کہ تم مسلمان بیٹھے، تمہارے بغل میں تمہارا پڑوسی مسلمان تم سے خوف زدہ ہے، تمہاری زبان سے بھی کیا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے بھی وہ محفوظ نہیں ہے، تمہارے ظلم اور تمہارے تشدد اور تمہارے کیا ہے رویے سے کیا ہے محفوظ نہیں ہے اور خوف زدہ ہے۔ اس لیے تم اپنے ایمان کا جائزہ لو اور اللہ سے ڈرو، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ تم کو اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہو۔ یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، یہ اسلامی سوسائٹی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مطمئن ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، عزت و آبرو بھی محفوظ ہوتی ہے، مال و دولت بھی محفوظ ہوتی ہے، گھر و بار بھی محفوظ ہوتی ہے، بیوی بچے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور عزت و آبرو سارا کچھ کیا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہوتی ہے اسلامی سوسائٹی۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، بڑی اہم جنگ تھی۔ سن 9 ہجری میں غالباً یہ جنگ پیش آئی، عیسائی اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کافی لوگ زخمی ہیں، مسلمان بھی زخمی، کتنے شہید ہوئے۔ کراہتا ہوا کیا ہے کہیں سے آواز آئی، ایک مسلمان پانی لے کر نکلتا ہے اپنے زخمیوں کو پلانے کے لیے، ایک زخمی کے پاس پہنچتا ہے، کراہ رہا ہے، پانی کیا ہے
کی ضرورت ہے، پانی پانی کر رہا ہے، پانی لے کر مسلمان بھائی پہنچا، اتنے ہی میں دوسرے مسلمان زخمی کی طرف سے آواز آتی ہے، پانی پانی، یہ مسلمان زخموں سے چور ہے، اب نے تب جان نکلنے والی ہے۔ دوسرے مسلمان بھائی کی آواز سنی کہ وہ بھی پانی کے لیے کیا ہے، ترس رہا ہے۔ کہا اس آدمی سے کہ جاؤ پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پانی دو جو میرے بغل میں کرا رہا ہے۔ اب یہ آدمی پانی لے کر اس مسلمان بھائی کے پاس پہنچا جو زخموں سے چور ہے، او کیا ہے، پانی پانی کر رہا ہے، ان کو پانی دینے کے لیے گیا، اتنے میں تیسری طرف سے کیا ہے آواز آ رہی ہے، پانی، وہ بھی زخموں سے چور ہے۔ دوسرا سنتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پانی دو، وہ زخموں سے چور ہے، پانی کا پہلے مستحق وہ ہے، وہ میرا ایمان کا رشتہ، وہ میرا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، ایمانی کیا ہے، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، پہلے ان کے پاس جاؤ۔ یہ آدمی پانی لے کر تیسرے کے پاس پہنچتا ہے، ان کے پاس پہنچا، اتنے میں کیا ہے اس کی جان نکل جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، افسوس کرتا ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے کہ ان کو پانی پلا دوں، تب تک ان کی بھی روح پرواز کر جاتی ہے، دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، تب تک ان کی بھی روح پرواز کر گئی، کسی کو پانی نصیب نہیں ہوا۔ یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی سوسائٹی ہے، یہ دلی اخوت ہے، یہ دلی بھائی ہے، یہ اسلامی خون ہے جو ایک دوسرے کے رگوں میں دوڑتا ہے، خود پیاسے کیا ہے جان دینے کے لیے مر رہا ہے، ترس رہا ہے، لیکن اپنے بھائی کو پیاسا مرنا دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں اسلامی معاشرہ، اس کو بولتے ہیں اسلامی اخوت، اس کو بولتے ہیں اسلامی سوسائٹی۔ یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری، یہ ہے اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے کی آپس کی ذمہ داری۔ مسلمانوں تو اپنی حیثیت کو سمجھو، اپنے ایمان کو سمجھو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو، اسلام نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، نبی نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، قرآن نے تمہیں کیا تعلیم دیا ہے، حدیث نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، اتنے اونچے مقام پر اسلامی تعلیم نے تم کو چھوڑا ہے۔ مسلمانوں آج تم اتنے ذلیل ہو گئے، اتنی سوچ تمہاری گھٹیا ہو گئی، اتنی نفرتیں اور اتنی عداوتیں اور دشمنیاں آپس میں تم نے پیدا کر لی کہ ایک مسلمان آج اپنے ہی مسلمان کے خون کے پیاسے، وہ مسلمان جو پانی کے لیے کیا ہے ترس رہا تھا، ان کو بغیر پیاسے دیکھنا گوارا نہ کیا، اور تم آج ایک مسلمان کے خون کو کیا ہے پینے کے لیے کیا ہے بےتاب ہو۔ مسلمانوں تو اپنی ایمانی قوت کو محفوظ کر لو اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ جاؤ، اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی، دینی تعلیمات کو سمجھ جاؤ اور اس طرح سے رہو، معاشرے میں کوئی نچاکی پیدا نہیں ہوگی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب بھائی ہیں تو آپس کے تعلقات کو یہ بہتر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم، یہ اسلام کی تعلیم، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلامی معاشرے میں بسنے والے انسانوں کی طرح بسنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، اسلامی سوسائٹی کیا ہوتی ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، اسلامی تعلیم کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایمان کے رشتے خون کے رشتے سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہوتے ہیں، اللہ اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، اللہ انہیں ظلم و ستم سے محفوظ کر لے، ظالموں کو ایسی سزائیں دے اللہ قیامت تک کسی پر ظلم کرنے کے تعلق سے سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے اندر خوشحالی پیدا کر دے، جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی زندگی کو خوشحال کر دے، جو لوگ ایمان کی حالت سے دنیا میں جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو لوگ ایمان کی حالت میں ماں باپ میں سے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔